السلام علیکم ناظرین، قبول میڈیا کی طرف سے میں روزینہ خان۔ سفورہ گوٹ کراچی میں ایک بہت مشہور جگہ ہے، اور وہاں پر لکھمیر صاحب ایز اے سوشل ورکر عوامی خدمت کے لیے ہر دم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے کارنامے اور ان کی مشہوری عوام میں مقبول ہے، اور انہوں نے غریبوں سے لے کر غریبوں کی بہت زیادہ اپنے علاقے کے غریبوں سے لے کر ہر جگہ کے عوام کے لیے بہت زیادہ خدمات کی ہیں۔ ایم این اے ایم پی اے وغیرہ سب کے شانہ بشانہ رہتے ہیں کھڑے، اور ان کی تعریف کی لکھمیر صاحب کی تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں کہ لکھمیر صاحب کی کیا اصل حقیقت کیا ہے، اور کتنے یہ عوام کے لیے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں، اور اپنے علاقے کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، سماجی رول بہت اہم طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو آج میں ان سے ملواتی ہوں سفورہ گوٹ کی بہت اہم شخصیت لکھمیر صاحب سے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے تو آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں، یہاں جو بنیادی سہولیات کی فقدان ہے اور کس طرح کیا کیا چیزوں کی سہولیات ہے، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نا اپنے علاقے کی ترقی کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گوٹ ایک قدیمی گوٹ ہے، بہت پرانا گوٹ ہے، جب انگریز حکومت کرا کرتے تھے اس وقت کی گوٹ ہے۔ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے ہمارے کام کیا ہو۔ ہاں تھوڑے بہت اگر کیے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، اور باقی تو سب ایسے ہی ابھی بھی ہم رول رہے ہیں، نہ روڈ ہے، نہ سیوریج ہے، نہ پانی کا سسٹم ہے، بجلی کا سسٹم ہے، سارا دھرم بھرم ہے۔ آج کل جو ملک میں ہماری ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ حکومت کے جو موجودہ اقدامات حکومت نے کیے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کرونا وائرس سے کیسے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایک موذی بیماری ہے۔ ہمیں سب نے گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے نا اس بیماری کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ موذی بیماریاں کوشش کریں گھروں میں محدود ہو جائیں۔ جو ہمیں چھٹیاں دی ہیں، یہ ہمیں کھیل کودنے کے لیے نہیں دیے، یہ ہمیں تحفظ کے لیے دیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں رہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال اگر آگے تک بڑھتی گئی، حکومت مزید یہ اس میں توسیع کرتی گئی، تو غریب عوام جو روز کے دہاڑی دار طبقہ ہے، جو روز کماتے ہیں اور روز گھر پہ لا کے کھاتے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بات ہے کہ یہ آپ نے اچھی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسے دن آئیں، لیکن دیکھیں گورنمنٹ اپنے فرائض پورا کر رہی ہے۔ اب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے فرد ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ ابھی بھی تقریباً راشن جو بانٹا گیا ہے تو ہمارے گوٹوں میں یا غریبوں میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بانٹے ہیں، اور مزید بھی اللہ کرے کہ اللہ اس موذی بیماری سے ہمیں سب کو جو ہے محفوظ رکھے اور جلد اللہ پاک ختم کرے۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے، اب ظاہر ہے ہمیں تھوڑا اپنا بھی اور دوسرا ہمیں غریبوں کے لیے سوچنا ہے، کیونکہ جو روز کی کمائی کرنے والے، جن کے بچے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں، جن کی نوکریاں، جن کی مزدوری ماری گئی ہے، ان کے لیے ہمیں زیادہ خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اور یہ بھی بتائیں آپ کہ اب آپ اپنے سوشل ورکر ہونے کے حوالے سے کہ آپ نے کیا اپنے عوام کے لیے آپ عملی طور پر کیا اقدامات کر رہے ہیں، کیسے ان لوگوں کو جو ہے تھوڑی بہت ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی میں تو کوشش کرتا ہوں، یہ تو خیر اللہ پاک سے میں نے کہا نا کہ محفوظ رکھے۔ ابھی بھی آج بھی میں نے راشن بانٹے ہیں اپنے جو غریب میرے علاقے جو ہمارے گوٹ میں، ان میں راشن بانٹے ہیں۔ میں بھی اپنے طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، باقی اللہ بہتر کرنے والا۔ اگر یہ لاک ڈاؤن مزید آگے بڑھ گئے اور کافی کرفیو تک کی صورتحال ہوگی تو عوام، آپ نہیں سمجھتے کہ عوام میں بہت زیادہ بے چینی بالکل پھیلے گی، اور اللہ نہ کرے اگر مزید 2-3 مہینے اگر آگے چلے گئے تو بہت سے جو ہے نا مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کے
حکومت کو چاہیے کہ ایک واضح پالیسی بنائے اور ان لوگوں کے لیے بھی تو کچھ خیال کرے نا، ورنہ اگر یہ صورتحال قابو سے باہر ہو گئی تو عوام تو سڑکوں پہ آ جائے گی. بات ہے کہ حکومت میں جو حکمران بیٹھے ہیں نا، ہر بندہ اپنے لیے سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے خیالات اپنے ہیں. ہمارے یہاں سندھ کے جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے خیالات اپنے. جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے نا، جب تک کوئی سسٹم بنے گا نہیں. یہ جو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل پورا کراچی تقریباً بند ہے جی. اس مطلب آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک خبر دیکھی تھی، پڑھی تھی، تو اس کے اندر یہی تھا کہ کوئی نیوز چینل کا شاید کوئی خبر تھا، اس میں یہ تھا کہ بھئی یہاں پہ لوگ جیسے پابندی کا خیال نہیں کرتے اور بلا وجہ ہوٹلوں پہ رش کرتے ہیں، بلا وجہ باہر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے اچھی بات کی ہے. بالکل یہ ابھی بھی ہے ایسا، کیونکہ ہوٹلوں میں اور دکانوں میں جو رش ہے نا، ہمیں چاہیے کہ اس رش میں ہم نہ جائیں، اور حکومت کو مزید بھی سختی کرنی پڑے گی. کیونکہ جس طریقے سے ابھی یہ میں خود نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، رش میں دیکھتا ہوں، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لیے غلط ہے. ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ بہت وہ بیماری ہے، پھیلتا ہے کسی کو ہاتھ دینے سے، کسی کو گلے ملنے سے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جتنا بچ سکیں بچیں. ہاں، کیونکہ یہ تو ایک موذی مرض ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں لکھمیر خان کیا ایسا مطلب آپ لوگوں نے انتظام نہیں کیا کہ کم سے کم آپ جو اپنا یہ صفورہ گوٹ کی ایریا تک ایسے اپنے رضاکار ورکرز تیار کریں جو کم سے کم ان چیزوں کی نگرانی کریں کہ بھئی اگر کوئی ہوٹل کھلا ہے، کوئی بلا وجہ لوگ جو ہے گھوم رہے ہیں تو ان کو روکیں؟ جی میں خود بھی کرتا ہوں. میں اکثر نکلتا ہوں، کہیں ہوٹل کھلا ہوتا ہے، کہیں دکان کھلا ہوتا ہے تو میں بند کراتا ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کی بھوت جو ہے نا. ہاں، اور دوسرا پتہ کیا، ہم ایز اے مسلمان انشاءاللہ ہم سب جنتی ہیں، لیکن ہم جنت میں بھی کہیں گے کہ ہمیں دوزخ کے دیکھنے ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ اللہ بس رحم کرے اپنا. اور یہ باقی تو آپ دیکھ رہے ہو پورا سسٹم. اگر ابھی ایک چیز اور ہے، جیسے آپ کے علاقے کے منتخب جیسے ایم پی اے بھی آپ کے علاقے کا ہے اور جو ہے یو سی چیئرمین بھی آپ کے علاقے کا ہے، ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو ترقیاتی کاموں کی کافی فقدان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل اس کی وجہ یہ ہے، بیسیکلی دیکھو ہم کہیں گے پارٹی کی غلطی ہے، پارٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے. پارٹی نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کروں گا، پاکستان بھی ایکشن لینا چاہیے. نہیں دیکھیں نہیں دیکھو، میں آپ کو آگے بات بتا رہا ہوں نا. دیکھو پارٹیوں کے اندر گروپ ہیں، گروپ بنے ہیں. گروپ سے مراد ہے اب جیسے ہمارا چیئرمین ہے یہاں کا الیاس کپول، ہم اس کی مثال لے لیں. مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جتنے سرٹیفکیٹ وغیرہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سرٹیفکیٹوں سے غریبوں جن کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں، جن کے پاس جا کے منت کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ان غریبوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جب وہ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے کسی کو کہیں 1500 دو، کسی کو 2000 روپے دو، کسی کو بولے 5000 روپے دو. اب وہ غریب بندہ کہاں سے لے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ظلم کی انتہا ہے. اور جب الیکشن کی باری آئے تو پھر ان کے گھروں انہیں غریبوں کے پاس جا کر ہم ہاتھ پھیلا کر ووٹ مانگے، ہمیں ووٹ دو. تو ظلم تو ہے، چاہے کسی لیول سے بھی لے لو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو ہے نا ایسے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا غریب مارے گئے. جیسے یہاں کا جو آپ کا ایم پی ہے جی، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے، تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی چونکہ حکومت سندھ کی ہے، جی پیپلز پارٹی کی ہے یہاں کی، تو وہ ہمیں سنتا نہیں ہے، نہ ہمیں فنڈ دے رہا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کے ایم پی اے کے اس سے مطمئن ہیں، یا جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی حکومت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہو وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ کم سے کم اپنے ایم پی ایز کا اس کو فنڈ دے تاکہ علاقے میں کام ہو؟
آپ کیا سمجھتے ہو اس سلسلے میں؟ میں پہلی بات تو بتاؤں کہ میں مطمئن تو نہیں ہوں اپنے ایم پی اے سے، کریم بخش گبول سے، کیونکہ دیکھیں نا اب اس سے میں نے اکثر پوچھا ہے، میں نے کہا بھائی کب کام کراؤ گے؟ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، غریب انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی فنڈ نہیں ہے، ہمیں فنڈ نہیں دیا۔ تو اگر اس طرح ہوا تو پھر ایم پی اے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، کوئی الیکشن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ تو عمران خان نے الیکشن سے پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں غریبوں کو یہ بنا دوں گا، میں غریبوں کو وہ بنا۔ اس نے تو غریبوں کا خون پیا ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی رہی ہو یا ابھی پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ ہے، کسی نے بھی تو کسی علاقے میں بھرپور طریقے سے کام نہیں کیا ہے۔ جی بھرپور طریقے سے میں نہیں کہوں گا کہ بھرپور طریقے سے کام ہوئے، لیکن پھر بھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ دے دوں گا، اس کے دور پہ کام ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں گوٹوں کے اندر۔ حالانکہ ہمارے یہاں بہت سارے پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، جماعت اسلامی ہے، انہوں نے کوئی گوٹوں پہ نظر نہیں رکھا۔ اگر کوئی نظر رکھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں بہت سارے کام کیے، لیکن جتنے بھی کام ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے۔ جی ہاں، جس طرح بھی کرونا وائرس کو بہت زیادہ سیریس لیا ہے تو مراد علی شاہ نے لیا جی، اور ان کی اویئرنیس دینے سے اور ان کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں ایک بات سمجھ میں آنے لگی اور لوگوں کے اندر ایک خوف پھیلا۔ میں آپ کے چینل کی طرف سے میں مراد علی شاہ کو میں کہتا ہوں کہ میں سلام دیتا ہوں۔ میں مراد علی شاہ جی مراد علی شاہ صاحب کے لیے آپ کوئی خاص بات؟ جی بالکل، میں پیغام یہ دوں گا، اللہ پاک اس کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جس طریقے سے مراد علی شاہ نے یہ کام شروع کیا، میں تو کریڈٹ دیتا ہوں، صرف مراد علی شاہ کو نہیں، میں ان نرسوں کو، ان ڈاکٹروں کو بھی، جی بالکل پورے کو میرا سلام ہے۔ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے نالا ہے لکھمیر صاحب اور موجودہ حکومت سے تھوڑے سے خائف نظر آتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے نا تو غریب عوام کو اتنی زیادہ سہولت نہیں دیتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت آئی یا پیپلز پارٹی کی وہ پہلی گورنمنٹ ہے جو لوگوں میں 100 میں سے 50% یا 60% انہوں نے توجہ دی ان گوٹوں میں، ان غریب عوام کی زندگی کو سہولت دینے کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے سہولیات دی ہیں۔ تو لیکن ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان سے لکھمیر صاحب جو ہے تھوڑے سے نالا نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے خصوصی طور پر اپنا سلام پیش کیا ہے کہ ان کی وجہ سے آج کراچی کے عوام کو جو ہے ایک خاص شعور ملا ہے کہ یہ کوئی مہلک بیماری ہمارے کراچی میں، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تو مراد علی شاہ کو لکھمیر صاحب نے کریڈٹ دیا ہے۔ آگے آپ کوئی اور پیغام حکومت کو دینا چاہیں گے؟ میں حکومت کو یہ دینا چاہوں گا بھائی کم سے کم بس جتنا ہو سکے نا غریبوں کے لیے سوچیں، غریبوں کے لیے کریں، کیونکہ اب میں ایک بات بتاؤں، یہ ایک موذی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے مطلب کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں دیکھیں اچھے کام کرنے چاہیے اور ہمیں صرف اپنے پیٹ کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے غریب ہیں اور کس حوالے سے کیسے چلنے وہ تو ان کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ میں گورنمنٹ کو کہوں گا کہ جن کی نوکریاں نہیں ہیں، جو بے روزگار بیچارے جن کی نوکریاں آپ اس بیماری کی وجہ سے گھر پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے اگر ہو سکے تو مراد علی شاہ کچھ کریں، غریبوں کم سے کم جو بھی ہو ان کے کام آئے۔ ایک بات آپ کے نالج میں ہے یا نہیں ہے کہ کشمیر سے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، کراچی میں بسے ہوئے ہیں، وہ روز کے دیہڑی دار طبقہ ہے، جی ٹھیک ہے، اور ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور روز کی اجرت پہ کام کرنے والے ایسے لوگ جو ہے کشمیر جانا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کی بات کر رہی ہوں، آزاد کشمیر جانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں حکومت انہیں تھوڑی سی ریلیف دے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ بہت پریشان ہے وہ طبقہ بھی کہ ہمیں نہ یہاں پر روزگار اب رہا، نہ ہی کوئی آمدنی کا ایسا ذریعہ رہا، ہمارا گھر بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم کچھ کما سکتے ہیں، نہ ہی کھا سکتے، گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں آزاد کشمیر جانے کے لیے حکومت جو ہے تھوڑی سی ہمیں سہولیات ہے۔ بالکل، دیکھیں میں یہ کہوں گا حکومت سے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، اب ظاہر ہے ایک موذی بیماری ہے
अब काम तो रहा नहीं, तो उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनको उनके इलाकों में छोड़ना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, अर्ज नहीं है। ये मसला जो है जहाँ तक जो इस तरह पूरे पंजाब से भी हैं, हत्ता कि अंदरूनी सिंध से भी बहुत से लोग यहाँ कराची में काम के लिए आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी लोग हैं, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है यहाँ पर हर किस्म के मतलब पूरे पाकिस्तान की जैसे उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कम से कम इस तरह के जो हालात जैसे पैदा हो गए हैं तो ऐसा कोई सिस्टम करे ताकि लोग अब कम से कम अपनी आबाई इलाकों को जा सकें। जैसे कि नाज़रीन, हमने लखमीर खान गबोल से आपकी तफसीली गुफ्तगू कराई, आपसे इनकी तफसीली बातचीत हमने किया, आपने सुनी। तो यहाँ इलाके के ख़ासतौर जो मसाइल है इस पर इंशाल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे, यहाँ का जो यूसी चेयरमैन है और यहाँ का जो एमपी है, इंशाल्लाह हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि हमारा कांटेक्ट हो जाए, उनका भी इंशाल्लाह मौक़िफ़ जो है जानने की कोशिश करेंगे ताकि उनका भी मौक़िफ़ जो है आपके सामने आ जाए। नाज़रीन, गबोल मीडिया की तरफ से अकबर भाई और मैं रोज़ीना खान लखमीर खान गबोल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन सैयद जाफ़र अली के साथ रोज़ीना खान।